بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تقریباً ہر گھر میں بچے موجود ہوتے ہیں اور ہر گھر میں تقریباً بچوں کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ان کو ٹوائز لا کے دیے جائیں جس کے ساتھ وہ کھیل سکیں۔ آج کا سوال اسی سے متعلق ہے، اس لیے آج کے سوال کو سمجھنے کے لیے آپ کو پوری ویڈیو مکمل دیکھنی پڑے گی، تب بھی آپ کو پورا مسئلہ سمجھ آئے گا۔ تو آتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ سوال 3 حصوں میں ہے۔ اس کا پہلا حصہ ہے مصور گڑیاں جس کے ساتھ بچے کھیلتے ہیں، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے۔ نمبر 2، بہت سے عرب حنفی علماء کی تحقیق یہ ہے کہ مصور گڑیاں جس کے ساتھ بچے کھیل سکتے ہیں۔ نمبر 3، مصور گڑیاں جس کے ساتھ بچے کھیلتے ہیں، اس کے بارے میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی تحقیق کیا ہے۔ اس کا جواب تینوں حصوں کا ایک ہی ساتھ ہے۔ بچوں کے مصور کھلونے اور گڑیاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے کہ اگر یہ کھلونے بے جان اشیاء کی شکلوں پر بنے ہوئے ہوں یا جاندار اشیاء کی شکلوں پر ہوں لیکن سر کاٹ دیا گیا ہو، یا سر ہو لیکن اس میں ناک، کان، آنکھ وغیرہ کے نقوش واضح نہ ہوں، یا گڑیا بہت چھوٹی ہو جو بت کی شکل میں نہ ہو، محض کھلونا ہو، یا کپڑے کی گڑیا ہو جس میں آنکھ، کان، ناک وغیرہ کے نقوش نہ ہوں، اگرچہ کچھ بڑی ہو، یا کھلونے ایسے ہوں کہ ان پر تصاویر بنی ہوئی ہوں لیکن وہ تصاویر یا تو اتنی چھوٹی ہوں کہ اگر اس کو زمین پر رکھ کر کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو اس کے اعضاء، ناک، کان، آنکھ وغیرہ واضح طور پر نظر نہ آئیں، یا پھر ایسی جگہوں پہ ہوں کہ انہیں پامال کیا جاتا ہو جیسے فٹ بال وغیرہ پر بنی ہوئی تصاویر، تو ایسے کھلونے استعمال کرنے کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر کھلونے باقاعدہ جاندار کی شکل میں ہوں، یا ایسے کھلونے جن پر ایسی تصاویر ہوں جنہیں پامال نہ کیا جاتا ہو بلکہ باقاعدہ سجا کر رکھا جاتا ہو، تو ان کا استعمال کرنا اور ان کی خرید و فروخت کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان مسائل کے اوپر عمل کرنے والا اور ان کو سمجھنے والا بنا دے۔ اس ویڈیو کو اگر آپ دوبارہ غور سے سنیں گے تو آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے بھی سمجھ آ جائے گی۔ مزید اس کے حوالہ جات کے لیے ہمارے ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وما علینا الا